راولپنڈی پنجاب پاکستان میں سطح مرتفع پٹھوار پر واقع ایک اہم شہر ہے۔ یہ شہر افواج پاکستان کا صدر مقام بھی ہے اور 1960 میں جب موجودہ دارالحکومت اسلام آباد زیر تعمیر تھا، انہی دنوں میں قائم مقام دارالحکومت کا اعزاز راولپنڈی کو ہی حاصل تھا۔ مسٹر انفارمیٹو کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان سماجی اور اقتصادی روابط کو مشترکہ طور پر جڑواں شہر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق راولپنڈی میٹروپولیٹن کی آبادی 34,61,806 افراد پر مشتمل ہے اور یہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا چوتھا بڑا شہر ہے۔ راولپنڈی کی مشہور سڑک مئی روڈ ہمیشہ ہی سے سیاسی جلسوں کا مرکز رہی ہے۔ 1765 میں اس علاقے کے حکمران گکھڑوں کو شکست ہوئی اور یہ شہر سکھوں کی حکمرانی کے تحت آ گیا۔ 1849 میں اس شہر کو برطانوی راج نے فتح کر لیا۔ راولپنڈی کی آب و ہوا برطانوی حکام کو بہت پسند آئی، جس کی وجہ سے 19ویں صدی کے آخر میں یہ شہر برطانوی انڈین آرمی کی شمالی کمان کا سب سے بڑا گرین شہر بن گیا۔ برطانوی فوج نے 1921 تک اس شہر کو ایک چھوٹے سے قبضے سے پنجاب کے تیسرے بڑے شہر میں تبدیل کر دیا۔ راولپنڈی پٹھوار سطح مرتفع پر واقع ہے اور 18ویں صدی تک کم اہمیت کا حامل ایک چھوٹا سا شہر رہا۔ پٹھوار کا علاقہ اپنے قدیم ہندو اور بدھ مت کے ورثے کے لیے جانا جاتا تھا۔ خاص طور پر پڑوسی شہر ٹیکسلا جو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے۔ 1947 میں برٹش انڈیا کی تقسیم کے بعد یہ شہر پاکستان آرمی کے ہیڈ کوارٹر کا گھر بن گیا، جس نے ایک بڑے فوجی شہر کی حیثیت برقرار رکھی۔ راولپنڈی شہر گجر راول شہنشاہ بپا راول کے نام پر رکھا گیا تھا۔ ماہرین آثار قدیمی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ پٹھوار سطح مرتفع پر واقع تہذیب و ثقافت 3000 سال قدیم ہے۔ یہاں ملنے والے اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ یہاں پر بت پرست لوگوں کی تہذیب ٹیکسلا اور ویدی تہذیب کی معاصر تھی۔ ٹیکسلا اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کا شمار گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر دنیا کی سب سے قدیم یونیورسٹی ٹیکسلا یونیورسٹی کے اثرات ملے ہیں۔ ظاہر ایشیا کی ایک خانہ بدوش قوم سفید ہند کے زوال کے ساتھ ہی یہ شہر بھی زوال پذیر ہو گیا۔ اس علاقے میں پہلے مسلمان حملہ آور محمود غزنوی نے تباہ شدہ شہر کو ایک گکھڑ حاکم کائے کوہر کی سرپرستی میں دے دیا، لیکن شہر کی صورتحال میں کوئی واضح تبدیلی نہ آ سکی۔ آخر گکھڑ رہنما جھنڈا خان کی حکومت نے اس شہر کی صورتحال کو درست کیا اور اس کا نام ایک گاؤں راول کے نام پر 1493 میں راولپنڈی رکھ دیا۔ راولپنڈی گکھڑوں کے زیر حکومت رہا۔ آخری گکھڑ حکمران مکرب خان کو سکھوں کے ہاتھوں 1765 میں شکست کے بعد یہ شہر گکھڑوں نے اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔ سکھوں نے دوسرے علاقوں کے تاجروں کو راولپنڈی میں آ کر رہنے کی دعوت دی۔ یوں راولپنڈی آباد ہوا اور تجارت کے لیے بہترین علاقہ ثابت ہونے لگا۔ پھر انگریزوں نے 1849 میں سکھوں کی ہی روش کو اپناتے ہوئے راولپنڈی کو 1851 میں انگریز فوج کا مستحکم قلعہ بنا دیا۔ 1880 کے عشرے میں راولپنڈی تک ریلوے لائن بچھا دی گئی اور ٹرین سروس کا افتتاح 1 جنوری 1886 میں کیا گیا۔ ریلوے لنک کی ضرورت لارڈ ڈلہوسی کے بعد پیش آئی، جب راولپنڈی کو شمالی کمانڈ کا صدر مقام بنا دیا گیا اور راولپنڈی برطانوی فوج کا ہندوستان میں سب سے بڑا قلعہ بن گیا۔ 1951 میں راولپنڈی میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو کمپنی باغ میں خطاب کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ اس سانحے کے باعث کمپنی باغ کا نام لیاقت قومی باغ رکھ دیا گیا۔ 2007 میں لیاقت باغ کے مین گیٹ پر پاکستان کے سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کو قتل کیا گیا۔ 1979 میں ان کے والد پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو راولپنڈی کے سینٹرل جیل میں پھانسی دی گئی تھی۔ راولپنڈی مری نتھیا گلی، ایوبیا، ایبٹ آباد اور شمالی علاقہ جات، سوات، کاغان، گلگت، خنزہ، سکردو اور چترال جانے والے سیاحوں کا بیس کیمپ ہے۔ اس شہر میں بہت سے کارخانے ہیں۔ راولپنڈی شہر دارالحکومت اسلام آباد سے 8 کلومیٹر، لاہور سے 275 کلومیٹر، کراچی سے 1540 کلومیٹر، پشاور سے 160 کلومیٹر اور کوئٹہ سے 1440 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ نالہ لئی اپنے سیلابی ریلوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے، جو راولپنڈی کے بیچوں بیچ بہتا ہوا راولپنڈی کو 2 حصوں راولپنڈی شہر اور راولپنڈی کینٹ میں تقسیم کرتا ہے۔ راولپنڈی کا بابو محلہ ایک زمانے میں یہودی تاجروں کی ایک جماعت کا گھر تھا، جو 1830 کی دہائی میں مشرق فارس چلے گئے تھے۔ جدید راولپنڈی سماجی اور اقتصادی طور پر اسلام آباد میٹروپولیٹن علاقے سے جڑا ہوا ہے۔ راولپنڈی شہر میں تاریخی حویلیاں، مساجد، مندر اور گرجا گھر بھی موجود ہیں اور قلعہ روہتاس آزاد کشمیر، ٹیکسلا اور گلگت بلتستان جانے والے سیاحوں کے لیے ایک مرکز کے طور پر کام کرتا ہے۔ قرون وسطی
راولپنڈی کے ارد گرد کا خطہ ہزاروں سالوں سے آباد ہے۔ راولپنڈی گندھارا کی قدیم حدود میں آتا ہے اور اس طرح کے ایسے خطے میں ہے جس میں بہت سے بدھ کھنڈر ہیں۔ راولپنڈی کے شمالی مغرب علاقے میں خروشتی رسم الخط میں کم از کم 55 اسٹوپا یعنی ایک عبادت گاہ یا مندر، 28 بدھ خانقاہوں، 9 مندر اور مختلف آثار قدیمے کے نمونوں کے آثار ملے ہیں۔ جنوبی مشرق میں مانکیلا اسٹوپا کے کھنڈر ہیں کہ دوسری صدی کا اسٹوپا ہے۔ گوتم بدھ کے ایک سابقہ اواتار نے اپنی لاش 7 بھوکے شیر کے بچوں کو پیش کرنے کے لیے ایک چٹان سے چھلانگ لگا دی تھی۔ ٹیکسلا کے قریب قصبے میں دنیا کی پہلی یونیورسٹی کے آثار ملے ہیں۔ سر الیگزینڈر نے راولپنڈی چھاؤنی کے مقام پر کھنڈر کی نشاندہی قدیم شہر گنجی پور کے طور پر کی ہے، جو عیسائی دور سے پہلے کے دور میں بٹی قبیلے کا دارالحکومت تھا۔ راولپنڈی کے مشہور ترین بازاروں میں راجہ بازار راولپنڈی کا سب سے سستا ترین بازار کہلاتا ہے۔ اس بازار میں بہت سارے مقامات بھی موجود ہیں۔ نمک منڈی، موتی محل، بابڑا بازار، موتی بازار، یہ سب بازار راجہ بازار کے اندر ہی شامل ہیں۔ ٹینچ باٹا ایشیا کا سب سے بڑا بازار راولپنڈی میں موجود ہے، جسے ٹینچ باٹا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شعیب اختر 13 اگست 1975 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ شعیب اختر سابقہ کرکٹر رہ چکے ہیں۔ ان کو راولپنڈی ایکسپریس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شعیب اختر دنیا کے سب سے تیز ترین بالر کہلاتے ہیں، جس ریکارڈ کو آج تک کوئی بھی نہ توڑ سکا۔ شیخ رشید 6 نومبر 1950 بابڑا بازار راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ شیخ رشید پاکستانی پولیٹیشین جو کہ 38 بار انٹیریئر منسٹر رہ چکے ہیں اور یہ عوامی مسلم لیگ پارٹی کے صدر بھی ہیں۔ محمد سلطان خان 24 جون 1938 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ سلطان راہی پاکستانی ایکٹر، پروڈیوسر اور رائٹر بھی تھے۔ یہ پاکستانی اور پنجابی سینما کے کامیاب ترین ایکٹر تھے۔ ان کی وفات 9 جنوری 1996 میں ہوئی۔ حدیقہ کیانی 11 اگست 1974 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئی۔ حدیقہ خان پاکستانی سنگر، سانگ رائٹر، گٹارسٹ، کمپوزر، ایکٹریس اور فلنتھروپسٹ ہیں۔ حدیقہ کیانی کو لوکل اور انٹرنیشنل بہت سارے ایوارڈ ملے ہیں اور انہوں نے رائل البرٹ ہال اور دی کینیڈی سینٹر میں بھی پرفارم کیا ہے۔ جاوید شیخ 8 اکتوبر 1954 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ جاوید شیخ پاکستانی ایکٹر، فلم ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ہیں۔ جاوید شیخ نے لالی ووڈ اور بالی ووڈ دونوں میں ہی کام کیا ہے اور یہ اپنے کام سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے ہندی فلم اوم شانتی اوم، مائی نیم از اینتھنی گونسالوس، منی ہے تو ہنی ہے، نمستے لندن وغیرہ فلموں میں کام کیا ہے۔ مغل دور کے دوران راولپنڈی گکھڑ قبیلے کی حکمرانی میں رہا، جس نے بدلے میں مغلیہ سلطنت سے وفاداری کا عہد کیا۔ اس شہر کو مغل سلطنت کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ایک اہم چوکی کے طور پر تیار کیا گیا تھا۔ گکھڑوں نے 16ویں صدی میں قریبی کاروان سرائے کو مضبوط کیا اور اسے روات قلعے میں تبدیل کر دیا تاکہ سطح مرتفع پوٹھوار کو شیر شاہ سوری کی افواج سے بچایا جا سکے۔ 1581 میں اٹک قلعے کی تعمیر کی۔ اکبر نے اپنے بھائی مرزا محمد حکیم کے خلاف مہم کی قیادت کرتے ہوئے راولپنڈی کو مزید مضبوط بنایا۔ دسمبر 1585 میں شہنشاہ اکبر راولپنڈی پہنچا اور 13 سال تک راولپنڈی اور اس کے آس پاس رہا۔ جب اس نے سلطنت کی سرحدوں کو بڑھایا، اس دور میں جسے شہنشاہ کے طور پر اپنے کیریئر میں شاندار دور کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ 1559 میں کمال خان کی موت کے بعد گکھڑوں کے سرداروں کے درمیان انتشار اور دشمنی کے آغاز کے ساتھ ہی مغل بادشاہ نے راولپنڈی کو سید خان کو نوازا تھا۔ شہنشاہ جہانگیر نے 1622 میں راولپنڈی میں شاہی کیمپ کا دورہ کیا، جہاں اسے پہلی بار فارس کے شاہ عباس اول کے قندھار پر حملہ کرنے کے منصوبے کا علم ہوا۔ سکھ مثل مغل اقتدار میں کمی کے ساتھ ہی راولپنڈی کی اہمیت کم ہو گئی، یہاں تک کہ 1760 کی دہائی کے وسط میں سردار گجر سنگھ اور اس کے بیٹے صاحب سنگھ کے ماتحت سکھوں نے مکرب خان کے قصبے پر قبضہ کر لیا۔ شہر کا نظم و نسق سردار ملخا سنگھ کے حوالے کر دیا گیا، جس نے 1766 میں جہلم اور شاہپور کے پڑوسی تجارتی مراکز سے تاجروں کو اس علاقے میں آباد ہونے کی دعوت دی۔ اس کے بعد شہر نے ترقی کرنا شروع کی، حالانکہ 1770 میں آبادی کا تخمینہ صرف 300 خاندانوں پر مشتمل تھا۔ راولپنڈی 19ویں صدی کے اوائل میں افغانستان کے ضلع وطن بادشاہ شاہ شجاع اور اس کے بھائی شاہ زمان کی پناہ گاہ بنا۔ سکھ حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ نے 1810 میں ضلع پر قبضہ کرنے کے بعد سردار ملخا سنگھ کے بیٹے کو راولپنڈی کا گورنر بنایا۔ جولائی 1813 میں حیدران کے مقام پر افغانوں کی شکست سے راولپنڈی پر سکھوں کی حکومت مضبوط ہو گئی۔ 14 مارچ 1849 کو سکھ سلطنت کے سردار چتر سنگھ اور راجہ شیر سنگھ نے راولپنڈی کے قریب جنرل گلبرٹ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور شہر کو انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد سکھ سلطنت کا خاتمہ 29 مارچ 1849 کو ہوا۔ برطانوی دور
برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے راولپنڈی پر قبضہ کرنے کے بعد کمپنی کی فوج کی 53ویں ریجمنٹ نے نئے قبضے میں لیے گئے شہر میں ایک مستقل فوجی چھاؤنی بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس شہر نے اپنا پہلا ٹیلی گراف آفس 1850 کی دہائی کے اوائل میں دیکھا۔ شہر کا گریجن چرچ 1854 میں تعمیر کیا گیا تھا اور یہ وہ جگہ ہے جہاں کولکتہ کے پشت رابرٹ ملمین کو 1876 میں راولپنڈی میں ان کی موت کے بعد دفن کیا گیا تھا۔ 1901 میں راولپنڈی کو ناردرن کمانڈ اور راولپنڈی ملٹری ڈویژن کا سرمائی ہیڈ کوارٹر بنا دیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران راولپنڈی ضلع برطانوی جنگی بھرتی کرنے والے اضلاع میں پہلے نمبر پر رہا، جس کے بدلے میں برطانوی حکومت کی طرف سے زیادہ مالی امداد اس علاقے میں بھیجی گئی۔ 1921 تک راولپنڈی کی چھاؤنی نے شہر پر سایہ کر لیا تھا۔ راولپنڈی پنجاب کے ان 7 شہروں میں سے ایک تھا جس کی نصف سے زیادہ آبادی ضلع چھاؤنی میں رہتی تھی۔ برطانوی حکومت نے 1930 کی دہائی سے شروع ہونے والے ایک دہائی سے زیادہ عرصے کے دوران راولپنڈی کے تجربات کے دوران ہندوستانی فوجیوں پر زہریلی گیس کا تجربہ کیا۔ تقسیم ہند 5 مارچ 1947 کو راولپنڈی کی ہندو اور سکھ برادریوں نے حکومت پنجاب کے اندر مسلم وزارت کے قیام کے خلاف ایک جلوس نکالا۔ پولیس اہلکاروں نے مظاہرین پر گولیاں چلائی، جبکہ ہندو اور سکھ کمزور مسلم جوابی مظاہرین کے خلاف لڑے۔ اس علاقے کی تقسیم کا پہلے فساد اگلے دن 6 مارچ 1947 کو شروع ہوا۔ تحریک پاکستان کی کامیابی کے بعد 1947 میں پاکستان کی آزادی کے آغاز کے وقت راولپنڈی میں 43.79% مسلمان تھے، جبکہ ضلع راولپنڈی میں مجموعی طور پر 80% مسلمان تھے۔ یہ خطہ بڑی مسلم اکثریت کی وجہ سے پاکستان کو دیا گیا۔ راولپنڈی کی ہندو اور سکھ آبادی جو شہر کے 33.72% اور 17.32% پر مشتمل تھی، انہوں نے مغربی پنجاب میں ہندو مخالف اور سکھ مخالف قتل و غارت گری کے بعد بڑے پیمانے پر ہندوستان کی طرف ہجرت کی، جبکہ ہندوستان سے مسلمان مہاجرین مشرقی پنجاب اور شمالی ہندوستان میں مسلم دشمنی کے بعد راولپنڈی شہر میں آ کر آباد ہوئے۔ پاکستان کی آزادی کے آغاز پر خطے میں سب سے بڑی برطانوی چھاؤنی ہونے کے باعث راولپنڈی کو پاکستانی فوج کے لیے ہیڈ کوارٹر کے طور پر چنا گیا۔ لیاقت علی خان کے قتل کے بعد 1958 میں فیلڈ مارشل ایوب خان نے راولپنڈی سے بغاوت کا آغاز کیا۔ 1959 میں یہ شہر ایوب خان کے دور میں ملک کا عبوری دارالحکومت بن گیا۔ راولپنڈی کے پاس ایک نیا منصوبہ بند دارالحکومت اسلام آباد بنایا گیا۔ 10 اپریل 1988 کو راولپنڈی کا اوجڑی کیمپ، جس میں افغانستان میں سوویت افواج کے خلاف لڑنے والے افغانستان مجاہدین کے لیے گولہ بارود کا ڈپو تھا۔ اس واقعے کے بعد راولپنڈی اور اسلام آباد میں بہت سے لوگ مارے گئے۔ اوجڑی کیمپ امریکہ سے افغانستان بھیجے جانے والے اسلحے کا ایک بڑا ذخیرہ تھا۔ 10 اپریل 1988 کو فیض آباد کے قریب واقع اوجڑی کیمپ میں پوری اسٹار دھماکہ ہوا اور پھر تب تک دھماکے ہوتے رہے جب تک اسلحے کا سارا ذخیرہ مکمل طور پر تباہ نہیں ہو گیا۔ نفسا نفسی کا عالم، ہر طرف ایمبولینس کی آوازیں، اور سب سے جو خوفناک آواز تھی وہ تھی میزائلز کی۔ سب نے چیخو پکار مچائی کہ حملہ ہو گیا، انڈیا نے حملہ کر دیا۔ 1992 میں راولپنڈی میں فسادات پھوٹ پڑے جب ہندوستان میں بابری مسجد کی تباہی کے بدلے میں ہجوم نے ہندو مندروں پر حملہ کیا۔ جدید راولپنڈی سماجی اور اقتصادی طور پر اسلام آباد اور بڑے میٹروپولیٹن علاقے سے جڑا ہوا ہے۔ جون 2015 میں راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بس سروس کے لیے کھول دی گئی۔